بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی دامن جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، کہتے ہیں کسی پہاڑی علاقے میں ایک سڑک کا موڑ تھا جس کو بڑا خطرناک موڑ کہتے تھے، اور اس موڑ کے قریب ہی ایک گاؤں تھا جس کے زیادہ تر جو مرد حضرات ہیں وہ کام کاج کم ہی کرتے تھے۔ ان کا انحصار ہوتا تھا صرف کہ وہ خطرناک موڑ سے جب بھی کوئی گاڑی گزرتی تھی، کسی قسم کی بھی مال لوڈ یا کوئی سامان لوڈ یا کسی قسم کی بھی جانور لوڈ کر کے لے کے تو وہ الٹ جاتی تھی۔ تو جب وہ الٹ جاتی تھی ان کا انحصار یہی ہوتا تھا کہ جب وہ گاڑی الٹی تھی تو وہ بھاگ کر اس گاڑی کے قریب پہنچ جاتے تھے اور اس سے لوٹ مار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جو بھی اس میں ساز و سامان ہوتا تھا وہ لوٹ کر لے جاتے تھے اور بیچ کر اپنا گھر کا نظام چلا لیتے تھے۔ تو ان کا انحصار ہی اس یعنی جو خطرناک پل تھا اس پل پر ہی تھا، اسی سے ان کی روزی روٹی جو ہے وہ چلتی تھی۔ تو وہ روزانہ صبح اٹھتے ہی یہی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ پاک آج کوئی گاڑی الٹے، کوئی مال زیادہ جس میں ہو وہ الٹے، جس کو ہم لوٹ کر لے جائیں اور بازار میں بیچ کر اپنا گھر کا راشن پانی چلائیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کل ملک پاکستان کے اوپر جو مسلط ہے امپورٹڈ حکومت، جنہوں نے تقریباً پچھلے 35-40 سال پاکستان پہ حکمرانی کی، دو خاندانوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، تو ان کے حکمرانوں نے بھی اس طرح لوٹا، ملک کو لوٹ کر نوچ کر کھایا کہ ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ آج ہمارا ملک پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ اور انہوں نے بھی جب بھی حکومت میں آتے ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے، یہی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک کوئی ایسی آفت آئے نا، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، جس سے ہم بیرون ملک جائیں امداد مانگنے کے لیے اور ہمیں خوب ڈالرز ملیں جس سے ہم روزی روٹی اپنی چلائیں۔ تو یہ ہر دفعہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں ان کی یہی خواہش ہوتی ہے، یہی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب یہ امپورٹر سرکار جب سے مسلط ہوئی ہے، پاکستان میں سیلاب آیا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ کام تو ویسے یہ 3 کر رہے ہیں، ایک میں ہی صرف ابھی تک کامیاب ہوئے ہیں، جو اپنے نیب میں کیسز تھے سارے وہ ختم کرنے میں، دوسرا عمران خان پہ کیس بنانے کے اور تیسرا بھیک مانگنے کے۔ جو وزیر اعظم امپورٹڈ آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بکاریوں کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ اب یہ چلے گئے ہیں جنیوا، وہاں کا ٹور تھا، تمام کشکول پلیٹیں، جتنے بھی وزراء کی ٹیم ہے ساری بما کشکول پلیٹیں اور وزراء کی فوج جنیوا میں تھی۔ پاکستانی خزانہ خالی پڑا ہے، اسی میں سے خرچہ نکال کر ٹکٹیں کروا کر ٹیکس کے جو پیسے ہم دیتے ہیں پاکستانی، ان میں سے تمام ٹکٹیں ہوئیں، چونا لگایا جاتا ہے پاکستانیوں کو۔ جنیوا میں تھے، کشکول لے کر پلیٹیں ساری ادھر اکٹھی تھیں۔ تو وہاں کیا ہوا، 10 ارب کا امدادی پیکج کا اعلان ہوا، ابھی اعلان ہوا ہے، کشکول میں ڈال کے نقد کسی نے نہیں دیا۔ تو یہاں پاکستان میں جو چمچے تھے وزیر مشیر، انہوں نے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے، دیکھا اب ملک ہمارا ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ عمران خان بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، پراپوگنڈا کر رہا تھا، لیکن اب ہمیں امداد مل گئی ہے، ہمیں تو 8 ارب کی امید تھی، ہمیں 10 سے بھی اوپر ارب مل رہے ہیں۔ بھنگڑے ڈال رہے ہیں اس طرح جس طرح انہوں نے کشمیر کو فتح کر لیا ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے حکمرانوں کو جو بھیک مانگ کر خوشی محسوس کر رہے ہیں، پاکستانیوں کے سر نیچے کر کے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ کشکول اور پلیٹیں جنیوا میں تھیں، چمچے یہاں بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہے ان کی اوقات۔ یہ ہر دفعہ بالکل اس پہاڑی علاقے کی طرح جو گاؤں کے افراد تھے دعائیں کرتے تھے کہ خطرناک موڑ سے کوئی گاڑی گرے، ہم اس سے ساز و سامان اٹھائیں، چرائیں اور بیچ کر اپنا گھر چلائیں۔ ان کی بھی حال یہی ہوتی ہے، جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ ایسی آفت آئے نا کہ ہم بیرون ملک چلے جائیں امداد مانگنے کے لیے تو ہمیں امداد مل جائے۔ تو ایسے ناظرین اکرام ملک نہیں چلتے۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، پنجاب اسمبلی میں
زرداری صاحب پہلے آئے تھے بیپاری بن کے، ضمیروں کے بیپاری آصف زرداری خالی چلے گئے. اب کیا ہے، اب وزراء کی فوج جو ہے وہ لاہور میں ڈیرے لگائے بیٹھی ہے، بریف کیس لے کے بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں کے ضمیروں کا سودا کرنے بیٹھی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی بیانات دے رہے ہیں. رانا ثناء صاحب کل بیان دے رہے تھے کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ یہی کرنا ہے، اس کو یہی کرنا پڑے گا کہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں، اور یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے. تارڑ صاحب، عطا تارڑ صاحب، وہ بھی اسی طرح کے بیانات جاری کر رہے تھے. ساتھ ناظرین اکرام، جو انہوں نے پہلے طریقہ واردات استعمال کی تھی پنجاب اسمبلی میں، لوٹے بنائے تھے، بالکل سیم ویسی ہی اب واردات ڈالنے کی کوشش میں ہیں. ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. باقی پاکستانی عوام ہے، پاکستانی امیدوار ہیں، ایم پی اے حضرات پاکستانی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں. تو ان کی نظر پھر مخصوص نشستوں پر جو خواتین کامیاب ہوئی ہیں، جنہوں نے عوام میں نہیں جانا ہوتا، عوام کے ووٹوں کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان پہ انہوں نے تکیہ رکھا ہوا ہے، ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس میں مومنہ وحید ایم پی اے جو ہیں، ان کا نام میڈیا پہ آیا، رات کو میڈیا پہ بھی آئی تھیں، اے آر وائی کے چینل پہ، کاشف عباسی کے چینل پروگرام میں تھیں. وہ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی میں عمران خان کی پارٹی میں ہوں، عمران خان کی امانت ہے، جو میری سیٹ ہے، جب کہیں گے وہ میں ان کو استعفیٰ دے دوں گی، لیکن پرویز الہی صاحب کو ووٹ میں نے نہیں دینا. تو ناظرین اکرام، یہ ہے پاکستانی ایم پی اے حضرات کہ میرا لیڈر عمران خان ہے، لیڈر عمران خان ہے، لیکن اس کی میں نے بات نہیں مانی، استعفیٰ دوں گی، بات اس کی نہیں ماننے کے پرویز الہی کو ووٹ دیں. اور ساتھ یہ دعوے کر رہی تھی کہ 15-20 ایم پی اے حضرات جو ہیں پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے. تو ناظرین اکرام، اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا کہ ان کو ووٹ دیں، انہوں نے کام نہیں کیے، ہمارے عثمان بزدار صاحب بہتر تھے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ حمزہ شہباز ان سے بہتر ہیں؟ نہیں، اس پہ میں جواب نہیں دوں گا. تو ناظرین اکرام، یہ ہے صورتحال پاکستانی. جو امیدوار اسمبلی ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ارکان جو جاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں کچھ عوام کے ووٹوں سے، کچھ مخصوص نشستوں پہ جنہیں پلیٹوں میں رکھ کے دی جاتی ہے. تو یہ فرما رہی تھیں کہ عمران خان کی مانت ہے، استعفیٰ دے دوں گی، لیکن بات نہیں مانوں گی. کیسا یہ لمحہ فکری ہے پاکستانی سیاست کا ناظرین اکرام. امیدوار ان کی پارٹی کی ہے، اپنے پارٹی جو قیادت ہے ان کے کہنے پہ استعفیٰ تو دے دیں گے، لیکن ووٹ نہیں دیں گے. اللہ ہی ہدایت دے ایسی قوم کو. تو ناظرین اکرام، رانا ثناء صاحب، عطا تارڑ صاحب، دیگر جتنے بھی وزیر مشیر ہیں، انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں لاہور پنجاب اسمبلی کو فتح کرنے کے لیے. اور آج جو ہے وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، چھٹیوں کے بعد آج سماعت ہونی ہے کہ وزیر اعلیٰ کیا قرعہ نکلے گا کہ کیا فرماتی ہے عدالت عظمیٰ کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں یا نہیں لیں، کیا حکم دیتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ یہی ہے کہ ان کے پاس 188 ایم پی حضرات کی تعداد موجود ہے بما کاف لیگ. تو دوسری جانب امپورٹڈ حکومت پی ڈی ایم والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 186 کی تعداد موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس تعداد موجود نہیں. ابھی دعوے ہیں، شو نہ پاکستان تحریک انصاف نے کرایا ہے تو نہ ہی پی ڈی ایم والوں نے کرایا ہے. لیکن جب ابھی تو اعتماد کے ووٹ کا فیصلہ نہیں ہوا، خان صاحب نے اس کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے تک. اگر لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے اعتماد کے ووٹ کا تو پھر ایکٹیو ہوں گے، سرگرم ہوں گے. عمران خان صاحب بھی اجلاس بلائیں گے، دیکھیں گے، شو ہوتے ہیں، پورے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے امیدوار ان کے. لیکن ابھی تو انہوں نے رکھا ہوا ہے فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ وابستہ کر دیا ہوا ہے. آج دیکھیں ہائی کورٹ نے دوبارہ سماعت ہے اس کیس کی، کیا فیصلہ ہوتا ہے. اگر ہائی کورٹ کہتی ہے کہ یہ حکم جاری کرتی ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لیں، تو پھر انہوں نے سر توڑ کوشش کرنی ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کوشش میں کامیاب ہوں گے. تو ناظرین اکرام، اگر فار ایگزامپل نہیں کامیاب ہوتے وہ، تو نون لیگ یا پی ڈی ایم والے اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ سوال تو یہ ہے پھر ہوگا کیا؟ کیا جو آٹا 2000 روپے کا گٹو مل رہا ہے، توڑا مل رہا ہے، وہ 1500 پہ 1200 پہ آ جائے گا؟ کیا جو مرغ گوشت کا ریٹ جو ہے وہ 700 پہ ہے، یا کیا وہ 250 یا 300 پہ آ جائے گا؟ پٹرول جو 215-20 روپے کا لیٹر ہے، کیا وہ 150 پہ آ جائے گا؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ اگر نون لیگ حکومت بنا لیتی ہے، پہلے وفاق میں یہ جو پی ڈی ایم والوں کی حکومت ہے، انہوں نے کیا
ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کی عوام کے لیے کون سے ایسے کام کیے ہیں جس سے قوم کا ڈائریکٹ فائدہ ہوا ہو، مہنگائی میں کمی کی ہو، صحت کے لیے کوئی کام کیا ہو، ایجوکیشن کے لیے کوئی کام کیا ہو، کسی بھی شعبے کے لیے کوئی کام کیا ہو، جس کا جواب یہی آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا۔ تو اب اگر پنجاب میں وہ حکومت بنا لیتے ہیں تو کیا کریں گے؟ قوم کے لیے کیا کرنا ہے؟ پاکستان کی عوام کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا مہنگائی کا جو جن ہے یہ قابو ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو ناظرین اکرام، ان کو پاکستانی قوم کی فکر نہیں ہے۔ یہ جو ہم پہ ٹولہ مسلط کیا گیا ہے، ان کو فکر ہے تو صرف اپنے آئندہ کی سیاست کی فکر ہے، اور اپنے جو کیسز ہیں چل رہے تھے وہ تو انہوں نے سارے ختم کر لیے ہیں۔ اب ان کو فکر ہے تو عمران خان کی فکر ہے کہ اس کی پاپولیرٹی، اس کی مقبولیت کو کس طرح کم کیا جا سکے، اس کے بعد ہم الیکشن میں جائیں۔ ابھی تو الیکشن کے نام سن کر ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ جب یہ الیکشن کا کوئی نام لیتا ہے تو ان پہ وہ جیسے جن پڑ جاتا ہے، وہ جن پڑ جاتا ہے ان کو کہ کیوں الیکشن کا نام لیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے سیزن لگا رہے ہیں، بہترین ہمارا چل رہا ہے، پروٹوکول مل رہے ہیں، خوب ہم انجوائے کر رہے ہیں اپنی وزارتیں، تو کیوں الیکشن میں جائیں ہم؟ تو ناظرین اکرام، اگر یہ حکومت چینج ہو بھی جاتی ہے تو پاکستانی قوم کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے جو نتائج آئیں گے نا بہت خطرناک آئیں گے، کیونکہ مقبولیت اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہے۔ تو اگر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے یا -1 کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کے حالات مزید خراب ہوں گے۔ جو کبھی پرامن ملک پاکستان تھا وہ پرامن شاید نہ رہے۔ جو ان کی یہ پلاننگ ہے، اگر وہ عمران خان کو مائنس کر دیتے ہیں تو ملکی حالات بہت خطرناک حد تک بگڑ جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔